السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقالت طائفة من اہل الكتاب آمنوا بالذی انزل على الذین آمنوا وجه النہار واکفروا آخرہ لعلهم یرجعون ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم. صدق اللہ مولانا العظیم. معزز سامعین، ناظرین کرام، آج جس موضوع پہ آپ حضرات کے سامنے گفتگو کا ارادہ ہے وہ اس وقت بہت ہی نازک اور کریٹیکل ٹاپک ہے. دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے کہنے سننے سے زیادہ اور آپ حضرات کو بھی سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو ایمان کی عظیم الشان دولت سے نوازا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو یوں تو بہت ساری نعمتیں دی ہیں اور ایسی ایسی نعمتیں دی ہیں کہ اگر اس کی گہرائی اور اس کے ڈپتھ میں جایا جائے تو یقیناً انسان کا جو سوچنے کا سسٹم ہے وہی فیل ہو جائے. سر سے لے کر کے پیر تک اللہ تعالیٰ کی بے انتہا نعمتیں ہیں. آنکھ میں اللہ تعالیٰ نے دیکھنے کی صلاحیت پیدا کی ہے، قلب میں اللہ تعالیٰ نے پمپنگ کی صلاحیت پیدا کی ہے، کڈنی کے اندر اللہ تعالیٰ نے فلٹرنگ کی صلاحیت پیدا کی ہے، اور مختلف اعضاء اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر بنائی ہیں. یہ ساری نعمتیں ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر اللہ کی تم نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. ان تمام نعمتوں میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایمان کی عظیم الشان نعمت سے نوازا ہے. یہی وجہ ہے کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم نے احادیث پاک میں مختلف جگہوں پہ ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص ایمان بچا کر کے دنیا سے چلا گیا تو پھر وہ جنت میں جائے گا، اور اس کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں جنت میں جانے کی، چاہے وہ جنت میں شروع میں جائے، درمیان میں جائے یا اور بھی آخر میں جائے، لیکن وہ جنت میں ایک دن جائے گا اور اسی ایمان کی بنیاد پر. لیکن ایک طبقہ وہ بھی ہے جو بدقسمتی سے ایمان لانے کے بعد ایمان کے عظیم الشان نعمت سے محروم ہو جاتا ہے، اور جب وہ محروم ہو جاتا ہے تو اس کو مرتد کہا جاتا ہے، اور جو وہ اس عمل کو انجام دیتا ہے اس عمل کو ارتداد سے تعبیر کیا جاتا ہے. ارتداد کہتے کس کو ہیں؟ ریوولٹ آف اپوسٹیس انگریزی زبان میں اس کو کہا جاتا ہے. اگر اس کا ہم لغت اور ڈکشنری کے اعتبار سے معنی دیکھیں تو وہبہ زحیلی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ الرجوع عن الشیء الی غیرہ، کہ کسی اصل کی طرف سے دوسری طرف لوٹ جانا یہ ارتداد کہلاتا ہے. حضرت امام شوکانی رحمہ اللہ نے اس کی جو اسلامک ٹرم ہے اور اسلامی اصطلاح ہے اس کے بارے میں فرمایا الرجوع عن الاسلام الی الکفر، کہ اللہ تعالیٰ نے جو ایمان اور اسلام کی دولت دی ہے انسان اس کو چھوڑ کر کے دوسری طرف چلا جائے، کفر کے راستے پہ چلا جائے. چنانچہ اسی کی لمبی تعریف کی ہے ڈاکٹر وہبہ زحیلی رحمہ اللہ نے الفقہ الاسلامی وادلتہ کے اندر، اور پوری تفصیل سے بتایا کہ عملی بھی کفر ہو سکتا ہے، اعتقادی بھی کفر ہو سکتا ہے، اور کفر کی کئی ساری شکلیں ہو سکتی ہیں. بہرحال حضور پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنے زمانے میں لوگوں کو ایمان کی دعوت دی. ایک بڑا طبقہ تھا جس نے ایمان کو قبول کیا،
لیکن اس میں ایک طبقہ وہ بھی تھا جو ایمان لانے کے بعد بدقسمتی سے اس ایمانی ڈگر سے وہ پھر گیا۔ چنانچہ اس کے بہت سارے واقعات ہیں۔ عبداللہ بن ابی سرح کا واقعہ ہے، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار تھے، ایمان لانے کے بعد ایمان سے پھر گئے۔ اسی طریقے سے ایک عیسائی کا واقعہ ہے، بخاری شریف میں یہ واقعہ موجود ہے کہ اس شخص نے اسلام قبول کیا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کا اس زمانے میں یہ منشی اور کلرک بن گیا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس آ کر کے یہ لکھتا تھا، اور بعد میں جب اس نے ایمان کو چھوڑ دیا اور کفر کا راستہ اختیار کیا تو یہ کہنے لگا کہ میں نے جو کچھ بھی حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس لکھا ہے یہی صرف حضور کو پتا ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ان کو معلوم ہے۔ پھر بعد میں اس کی چل کر کے نیچرلی ڈیتھ ہو گئی، اس کا انتقال ہو گیا۔ چونکہ یہ عیسائی تھا، عیسائی مذہب اس نے دوبارہ اختیار کر لیا۔ عیسائیوں نے اس زمانے میں اس کی تدفین کی اور قبر کے اندر اس کو ڈال دیا، لیکن جب صبح ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کہ یہ شخص زمین سے باہر پڑا ہوا ہے۔ عیسائیوں نے کہا کہ چونکہ یہ شخص اسلام قبول کر چکا تھا اور ایمان کے بعد پھر عیسائیت کے اندر آیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل ایمان نے اس کی قبر کو پھاڑا ہے اور کھودا ہے اور اس کو باہر پھینک دیا ہے، اور دوبارہ انہوں نے اس سے زیادہ گڈھا کھنا اور اس سے گہرا کھنا اور اس کے اندر اس شخص کو ڈال دیا۔ دوسری صبح ہوئی تو پھر وہ شخص ایسے ہی باہر پڑا ہوا تھا، پھر یہی بات آئی، تیسری مرتبہ اس کے لیے پھر گڑھا کھنا گیا اور اس شخص کو اس گڑھے میں ڈالا گیا۔ تیسری جب صبح ہوئی تو وہ شخص پھر باہر پڑا تھا۔ لوگوں نے کہا کہ چونکہ اس شخص نے ایمان کو چھوڑ دیا ہے اس لیے اس شخص کے ساتھ یہ عذاب ہو رہا ہے، اور اس شخص کو باہر ایسے ہی چھوڑ دیا گیا۔ بخاری شریف کے اندر کتاب المناقب میں یہ واقعہ موجود ہے۔ بہرحال حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانے میں بھی یہ واقعہ پیش آیا۔ آج اس زمانے میں بھی مختلف واقعات ارتداد کے پیش آ رہے ہیں، اور پری پلاننگ مسلمانوں کو، اہل ایمان کو ارتداد کی طرف، کفر کی طرف لایا جا رہا ہے۔ اور ایسا نہیں کہ یہ صرف اس زمانے میں ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانے میں منافقین اور ہپوکریٹس کا ایک گروپ تھا جس کا یہی مشن تھا گویا کہ، اور جس کی یہی انٹینشن اور جس کی نیت تھی کہ وہ اہل ایمان کو ایمان کے راستے سے ہٹا کر کے کفر کے راستے پر لے کر کے آئے۔ چنانچہ قرآن پاک نے اس کا منظر کھینچا ہے اور فرمایا وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اہل کتاب میں سے ایک گروہ تھا جس نے یہ کہا کہ اہل ایمان کے اوپر جو چیزیں نازل کی گئیں، جو کتاب اتاری گئی ہے، اس کتاب پہ صبح کے شروع کے حصے میں ایمان لے آیا جائے اور رات میں ہم پھر کفر کی طرف لوٹ آئے، جس کا مقصد کیا ہوگا؟ لعلہم یرجعون، تاکہ یہ بھی پلٹ کر کے آ جائیں۔ یعنی وہ مومن اس لیے بنتے تھے، ایمان اس لیے وہ قبول کرتے تھے، ظاہر میں اپنے آپ کو ایمان والا اس لیے دکھاتے تھے تاکہ جو دیگر ایمان والے ہیں وہ ایمان کو چھوڑ کر کے ہماری طرف چلے آئیں جب ہم ایمان کو چھوڑ دیں۔ یعنی صبح میں جو تعبیر قرآن نے اختیار کی ہے، یعنی چند لمحے کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے ہم ایمان اپنا لیتے ہیں، اور پھر جب ہم ایمان چھوڑیں گے تو یہ لوگ بھی ایمان چھوڑ دیں گے۔ اور انہوں نے فرمایا وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، اور تم ان لوگوں پہ ایمان نہ لاؤ، لا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم، مگر انہی کے پیچھے چلو جنہوں نے تمہارے دین کی اتباع کی۔ یعنی یہ مشن تھا کہ اگر ہم اہل کتاب عیسائی ہیں تو عیسائیت پہ ہی جائیں گے، اگر ہم اس کے علاوہ جوڈائزم کو ماننے والے ہیں، یہودیت کو ماننے والے ہیں، تو ہم جوڈائزم کو ہی مان کر کے دنیا سے جائیں گے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نبوت کو اور ان کے اوپر ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو یہ اس زمانے میں ایک گروہ تھا جس کا یہ مقصد رہتا تھا کہ ظاہر میں ایمان دکھایا جائے اور پھر لوگوں کو گمراہ کر کے کفر کے راستے پر لے آیا جائے۔ اس زمانے میں بھی ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو مسلمانوں کو، اہل ایمان کو، ایمان والوں کو یہ چاہتا ہے کہ وہ کفر کے راستے پر چلنے والے بن جائیں، اور اس کی بہت ساری شکلیں اختیار کی جا رہی ہیں۔ لیکن ہماری ذمہ داری اس سلسلے میں کیا ہے؟ ہماری ذمہ داریاں اس سلسلے میں بہت ہیں، چونکہ آج کالجز کے اندر، اسکولوں کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر اور بھی اس کے علاوہ ایسی جگہیں ہیں
جہاں پہ ہماری بچیاں ایمان کو چھوڑ کر کے کسی اور کے ساتھ جا رہی ہیں، جہاں پہ ہمارے بچے، ہمارے دوست، ہمارے نوجوان آج اپنے ایمان کے راستے کو چھوڑ کر کے کسی اور راستے پر جا رہے ہیں۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جس راستے پہ وہ چل رہے تھے اسی راستے پہ وہ باقی رہتے اور کسی اور راستے کی طرف وہ نہ جاتے۔ لیکن ان سب کے پیچھے ریزنز کیا ہیں، وجوہات کیا ہیں کہ جس کی وجہ سے آج وہ ایمان کو چھوڑ کر کے کسی اور راستے پہ جا رہے ہیں۔ پہلی جو بنیادی وجہ ہے، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ تحریم کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ، واہلیکم اور اپنی فیملی کو بچاؤ۔ کس سے بچاؤ؟ سانپ کے کاٹنے سے، کسی اور ناجائز عمل کے کرنے سے نہیں، فرمایا نارن، آگ سے، جہنم سے بچاؤ۔ وقودها الناس والحجارہ، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس جہنم کے بارے میں فرمایا کہ جہنم کوئی بہترین پیلس نہیں ہے، بہترین محل نہیں ہے، کوئی گارڈن نہیں ہے اور اس کے اندر نعمتیں یا فیسلٹیز نہیں ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، یعنی اتنی خطرناک آگ ہوگی کہ اس کے اندر جو ایندھن استعمال کیا جائے گا، جو فیول استعمال کیا جائے گا، وہ انسان ہوں گے اور پتھر ہوں گے۔ حدیث پاک میں آتا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن جب جہنم کو محشر کے دن لایا جائے گا تو وہ 200 سال کی دوری پہ ہوگی، یعنی ڈسٹینس کم سے کم 200 سال کوئی ٹریول کر کے جائے، اتنی دوری پہ ہوگی کہ اس کی آگ، اس کی تپش، اس کی سوزش، اس کی جلن انسان کو محسوس ہونے لگی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آگ سے اور اس جہنم سے بچانے کے لیے انسان کو کہا کہ تم خود بھی اپنے آپ کو بچاؤ، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم۔ اور ایسا نہیں کہ جہنم میں جانے کے بعد، یہ تکلیفیں ملنے کے بعد کوئی شخص وہاں سے نکل جائے۔ دنیا کے اندر اگر کسی شخص کو کسی جیل میں ڈال دیا جائے تو اس کے امکانات ہیں، چانسز ہیں کہ وہ شخص وہاں سے نکل سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان ساری سوچ پر اور ان سارے تصورات پر بند لگا دیا۔ علیہ ملائکۃ غلاظ، اس پہ طاقتور فرشتے مقرر کیے گئے، شداد اور بہترین مضبوط بھی ہیں، لا یعصون اللہ ما امرهم، اللہ تعالیٰ نے جو ان کو حکم دے دیا ہے فرشتوں کو اس کام پہ لگے ہوئے ہیں۔ سورہ مدثر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا علیہ 19 کہ اس جہنم پہ 19 فرشتے مقرر کیے گئے ہیں۔ مفسرین میں سے ایک جماعت نے کہا کہ یہ 19 فرشتے شاید کہ 19 ڈپارٹمنٹ کے ہوں گے، 19 مختلف قسم کے عذاب دیے جائیں گے اور ان عذاب کے لیے الگ الگ فرشتے مقرر کیے گئے۔ بہرحال فرشتے کتنے ہیں اس کی تعداد انسان کو نہیں معلوم ہے، یہ اللہ کو معلوم ہے۔ خیر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جہنم میں ڈالنے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ آج ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ ہم خود اپنے آپ کو بچائیں اور اپنے گھرانے کو بچائیں، اپنی فیملی کو بچائیں، اپنے بچوں کو بچائیں۔ اب آج ذرا آپ دیکھیے مدارس کے اندر، مکاتب کے اندر جو پڑھنے والا طبقہ ہے، بہت اگر اس کو میکسیمم مان لیا جائے تو 3% ایسے لوگ ہیں جو مدارس کے اندر، مکاتب کے اندر پڑھنے والے لوگ ہیں۔ باقی 97% ایسے لوگ ہیں، 97% ایسے لوگ ہیں جو مدارس کا رخ نہیں کرتے ہیں، مکاتب کے اندر نہیں جاتے ہیں۔ وہ نہ تو اپنی نماز درست کرتے ہیں، نہ اپنا قرآن درست کرتے ہیں اور نہ دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کنزرویٹو لوگ ہیں، دقیانوس اور قدامت پرست لوگ ہیں، ان کے یہاں تو یہی باتیں ہوں گی۔ کسی عالم دین نے، کسی مفتی نے اور کسی بڑے سے بڑے مفکر نے آج تک کسی نے یہ نہیں منع کیا کہ تم اپنے بچے کو ڈاکٹر مت بناؤ، تم اپنے بچے کو سائنسداں مت بناؤ، تم اپنے بچے کو لائر اور وکیل مت بناؤ، تم اپنے بچے کو کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں مت بھیجو۔ کسی نے آج تک نہیں منع کیا، ہر کوئی اس بات کی اجازت دیتا ہے۔ اور کیسے کوئی روک سکتا ہے جب اللہ نے اجازت دی ہے؟ ہر جائز پیشی کو اختیار کرنے کی اللہ نے جب اجازت دی ہے تو جو اس طبقے کی نمائندگی کرنے والے لوگ ہیں، جو دین کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والے
चौकीदार खड़े किए गए हैं, वो कैसे रोक सकते हैं? उन्होंने इससे नहीं रोका है, बल्कि उन्होंने इस बात से रोका है कि तुम वहां पे अपने बच्चों को भेजो, इस भेजने से पहले तुम उसकी ब्रेन वॉशिंग कर दो, उसकी जहनी तरबियत कर दो, और उसको ये तो बताओ कि तुमको ईमान की दौलत मिली है। ये ईमान इतना अजीम उशान है कि दुनिया की सारी दौलत अगर उसके सामने रख दिया जाए, तो सारी दौलत को सामने रख दी जाए, ये दौलत उसके सामने हेच है और उसकी कोई भी प्राइस नहीं हो सकती है। उसकी जहनी तरबियत की जाए कि हमारा दुनिया के अंदर आने का मकसद ये दुनिया की चमक दमक में नहीं रहना है, बल्कि ये दुनिया तो दारुल अमल है, जहां पे हमें कुछ अपनी आखिरत के लिए तैयारी करना है, आखिरत के खेती के लिए हमें बीज डालना है, यहाँ पे हमें कुछ करके जाना है, और उस करने के लिए हमें उस गलत रास्ते पे नहीं जाना है। हम उन्हें कम से कम नमाज की तालीम तो सिखा दें, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत सिखा दें, आपके खानदान आपके अहले बैत का तारुफ तो करा दें, और इसी तरीके से इस्लाम की जो बहुत सारी चीजें हैं, बुनियादी मालूमात है, उनसे तारुफ तो करा दें। लेकिन आज एक बड़ा तबका ऐसा है जो कभी ना मदारिस में जाता है, न कभी मकातिब में जाता है, और फिर वो धीरे धीरे एलकेजी से केजी से और पहुंचते पहुंचते वो यूनिवर्सिटीज से पहुंच जाता है, और उससे भी ऊपर पहुंच करके वो कहीं जॉब करता है और कहीं मुलाजमत करता है, और नतीजा क्या निकलता है? क्योंकि वो दीन से बुनियादी तौर पे दूर रहा है, तो वो किसी की बात को तस्लीम नहीं करने वाला होता है, और एक वक्त ऐसा भी आता है कि वो शख्स ईमान के इस रास्ते को छोड़ करके कुफ्र के रास्ते पे चला जाता है। बहरहाल कुरान पाक ने ये तालीम दे कि अपने आप को बचाओ। मालूम यह हुआ कि हमें अपने बच्चों की तरबियत करना जरूरी है। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने एक हदीस पाक में इरशाद फरमाया, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयती, कि तुम में से हर एक शख्स निगरान है, हर एक से कल क़यामत के दिन सवाल किया जाएगा। अगर कोई शख्स बादशाह होता है तो उससे उसकी रियाया के मुतालिक सवाल किया जाएगा कि तुमको ये हमने ओहदा दिया था, तुमने अपनी कौम के लिए क्या किया गया था। अगर कोई गांव का प्रधान बन गया तो उसकी ये जिम्मेदारी है कि गांव की जो जरूरियात हैं, गांव के लोगों की जो जरूरियात है, उसको वो पूरा करे। अगर कोई शख्स वार्ड मेंबर बन गया तो उसकी ये जिम्मेदारी है कि उस वार्ड में रहने वालों की जो उससे मुताल्लिका जिम्मेदारी है उसको पूरा करे। इसी तरीके से ओहदे अलग अलग होते हैं, उन ओहदे पर रहते हुए उसकी ये जिम्मेदारी है। कल क़यामत के अंदर भी ये पूछा जाएगा कि तुमको घर का गार्जियन बनाया गया था, तुम्हारी घर के अंदर चलती थी, तुमने ये देखा था कि तुम्हारा बेटा उस गलत रास्ते पे जा रहा था, तुम्हारी बेटी घर से बुर्के पहनकर निकलती थी, लेकिन अंदर से उसके जींस और टी शर्ट रहते थे और वो जाती कहीं और थी, क्यों तुमने उसकी निगरानी नहीं की? कल क़यामत के दिन वहां पे कोई लॉयर नहीं होगा, कोई कोर्ट नहीं होगी कि हम किसी लॉयर को हायर कर लें, किसी वकील को खरीद लें और उसके बाद पैसे और रुपए दे करके कोई गवाह बना करके अल्लाह की अदालत में हम अल्लाह के यहाँ मुकदमे जीत जाए। ऐसा ये इम्पॉसिबल और नामुमकिन है। अल्लाह के यहाँ तो सीधा सवाल होगा, उसका जवाब देना होगा कि तुमको ये गार्जियन बनाया गया था, तुमको हमने औलाद दी थी, तुमने अपने इन औलाद की कैसी खबरगिरी की? नमाज पढ़ता था या नहीं? तुमने क्यों इसकी देख रेख नहीं की? वो अहले इल्म के पास जाता था, उनसे दीन की बातें सीखता था, तुमने इसकी निगरानी की या नहीं की? ये सवाल किया जाएगा। हदीस पाक में आता है, वर्रजुलु राइन अला अहली बैतिही, कि एक शख्स ये अपने घर का निगरान है, अपने घर का जिम्मेदार है। मर्द अपने घर का जिम्मेदार है, वो गार्जियन है। स्कूल के अंदर अगर बच्चा अब्सेंट हो जाता है और उसके एग्जाम में मार्क्स कम आ जाते हैं तो स्कूल का मैनेजमेंट उसके गार्जियन से पूछता है और शिकायत करता है, उसकी कंप्लेन भेजता है कि आपका बच्चा पढ़ने के लायक नहीं है। तो वो शख्स, वो बाप बहुत ज्यादा फिक्र करता है और कोशिश ये करता है कि कहीं ट्यूशन लगा दे, एक्स्ट्रा रुपीस दे करके, एक्स्ट्रा पैसे दे करके उसकी उस दीनी दुनियावी तालीम के लिए हर एतबार से वो कोशिश करता है। लेकिन उसको ये पता है कि वो दुनियावी तालीम उसकी आर्जी है, वो टेम्पररी है, उसकी दीनी तालीम ये परमानेंट है और दायमी है। लेकिन उसने उसके लिए किसी मौलवी को हायर नहीं किया, और अगर हायर भी किया तो कैसे, कितने पर हायर करता है, ये एक अलग इशू और अलग मसला है। वो हायर भी नहीं करता, ना उससे उसके लिए फिक्र की बात करता। बहरहाल हदीस पाक में मजीद हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने फरमाया, वल मरअतु राइयतुन अला बैति ज़ौजिहा व वलदी, और औरत भी अगर है, बीवी भी है, तो उसकी भी जिम्मेदारी है कि वो अपने शौहर के घर, पूरे घर की निगरानी करे और अपने बच्चे की सही तालीम और तरबियत करे। आखिर क्या वजह थी? हजरत मरियम, इनकी जो वालिदा थी हजरत हन्ना,
اللہ تبارک و تعالی سے یہ نظر مانی چاہیے کہ اگر میری اولاد ہو گئی تو میں اس کو عبادت کے لیے وقف کر دوں گی. آج کتنے لوگ ایسے ہیں جو وقف کرنے کے لیے تیار ہو؟ ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میری اولاد ہوگی تو میرے پاس کما کر کے دنیا سے لے کر کے آئے گا. لیکن آپ دیکھیے کہ ایسی بھی خاتون ایمان کی اس چین کے اندر گزری ہیں کہ جنہوں نے اپنی اولاد کو اللہ کے لیے وقف کر دیا ہو. بہرحال اسی طرح یہ دوسری وجہ یہ ہے. کچھ حدیث پاک اور بھی اس سے متعلق ہے وہ جسے میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں. حدیث پاک میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا ما نحل والد ولده من نحل افضل من ادب حسن، کہ کوئی شخص اپنے بیٹے کو اپنی اولاد کو اگر بہترین ادب سکھا دیتا ہے تو اس سے بہترین کوئی ہدیہ، کوئی وظیفہ، کوئی عطیہ اور کوئی گفٹ نہیں ہو سکتا ہے. آج اس کو تو کالج کی لائن کی ساری گائیڈنس فراہم کی جاتی ہیں، اسکول کی لائن کی ساری معلومات فراہم کی جاتی ہیں، لیکن اس کو یہ نہیں بتایا جاتا کہ صبح کا مکتب بھی چلتا ہے تمہارے محلے کے اندر، تمہاری مسجد کے اندر یہ مکتب چلتا ہے، شام میں تمہارے یہاں یہ مکتب چلتا ہے. اس مکتب میں اس کے لیے جا کر کے معلومات فراہم کرے اور اس کا ایڈمیشن کرا دے، لیکن اس کو یہ فکر نہیں ہے. حدیث پاک میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا لَأَن يُؤَدِّبَ أَحَدُكُمْ وَلَدَهُ خَيْرٌ مِّنْ أَن يَتَصَدَّقَ صَاعًا. اگر کوئی شخص تم میں سے اپنے بیٹے کو ایک ادب سکھا دیتا ہے، ایک ادب سکھا دیتا ہے، ایک اچھی بات بتا دیتا ہے، تو تقریباً 1.25 کلو گیہوں صدقہ کرنے سے بھی اچھا ہے. آج کے زمانے میں خاص طور سے لاک ڈاؤن کے بعد اگر کسی سے یہ کہا جائے کہ للہ تم اپنا پیسہ خرچ کر دو تو وہ ذرا کترائے گا، اس لیے کہ آج صورتحال ایسی ہے، فائنینشیل کرائسس ہے، مالی بحران ہے، وہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں. لیکن اگر اس کو یہ حدیث پاک معلوم ہو جائے کہ بیٹے کو ادب کی تعلیم دے دی جائے، اچھی بات بتا دی جائے تو یہ صدقہ ہے، تو یقیناً انشاءاللہ اس کے لیے وہ تیار ہوگا. اسی طریقے سے آج ارتداد کو روکنے کے لیے ذہن سازی کی ضرورت ہے. قرآن پاک نے ذہن سازی کی ہے، قرآن پاک نے تربیت کی ہے اور یہ بتایا ہے کہ تم مشرکین سے نکاح مت کرو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت. تو دوسرے بارے میں پوری تفصیل اس کی آئی ہوئی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی وہاں پہ اہمیت بتا دی ہے. وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ ہو یا ایسے ہی وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ ہو، دونوں کے بارے میں، دونوں کیٹیگریز میل اور فیمیل دونوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ دونوں اگر ایمان کے ساتھ متصف ہوں، ایمان والے ہوں، تو یہ بہتر ہے ان لوگوں کے بالمقابل جن کے اندر ایمان نہیں ہے، جو ایمان والے نہیں ہے. تو آج یہ ذہن سازی کی بھی ضرورت ہے کہ ایسے شخص کو جو اس طرف بھاگ کر کے جا رہا ہے، جو ارتداد کے فتنے کی چپیٹ میں آ رہا ہے، اس کو بتایا جائے کہ تم ایمان سے متصف ہو اور تمہارے اندر جو ایمان ہے وہ ساری دنیا کی نعمتوں سے بڑھ کر ہے، اس لیے تم اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اس لیے کہ اسی ایمان کے بدولت انشاءاللہ کل تم کو جنت میں داخلہ ملے گا. آپ سوچئے حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانے میں حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لے آئی. ان کے شوہر نے اسلام نہیں قبول کیا تھا اور وہ چاہتے تھے کہ یہ اس طرف چلی آئے. حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے اپنا رشتہ ختم کر لیا اور پھر جب ان کے شوہر نے اسلام قبول کیا ہے تب وہ ان کے ساتھ گئی ہیں. کیا انہیں دنیا محبوب نہیں تھی؟ اس خاتون کو بھی، اس عورت کو بھی دنیا محبوب تھی، لیکن ایمان کے سامنے کوئی کمپرومائز اور کوئی سمجھوتا نہیں کیا، اس لیے کہ دنیا تو آنی جانی چیز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں مختلف جگہوں پہ ارشاد فرمایا ہے جس کے معنی اور مفہوم اگر صرف ایک آیت سے ادا کر دوں، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی زبان میں کہا جائے تو چھپر پھاڑ کر کے دیتا ہے. دینے کی ذات تو وہ ہے، دنیا کی لالچ کے چکر میں ہم اپنے ایمان کا سودا نہ کرنے والے بنے. اسی طریقے سے ارتداد کو روکنے کے لیے ایک بڑی وجہ وقت پر شادی کا نہ ہونا ہے. آج آپ ذرا ہمارے اس سوسائٹی اور اس سماج اور معاشرے کا جائزہ لیجئے اور سروے کیجئے، اپنے محلے کے اندر آپ معلوم کیجئے کتنی ایسی لڑکیاں ہیں جن کی وقت پہ شادی نہیں ہوتی ہے اور کتنے ایسے لڑکے ہیں جن کے وقت پر شادی نہیں ہوتی ہے. ظاہر سی بات ہے نیچرل ڈیزائرز ہوتی ہیں
فطری خواہشات ہوتی ہیں، جب وہ نہیں پوری ہوں گی تو انسان غلط راستے کی طرف ضرور جائے گا۔ یہی وجہ تو تھی حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس غلط راستے کو بند کرنے کے لیے نوجوانوں کو خطاب کر کے فرمایا، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فانه اغض للبصر واحسن للفرج، او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ اور بھی روایت آئی ہوئی ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے نوجوانوں کے گروہ کو خطاب کر کے فرمایا، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، نوجوانوں کی جماعت جو تم میں سے اس بات کی طاقت رکھ سکتا ہے کہ وہ نکاح کر لے تو وہ شادی کر لے۔ وہاں پہ ایج لمیٹیشن نہیں تھی، کوئی عمر کی قید نہیں تھی، وقت ہو گیا تو شادی کر دی جائے۔ آج ایک بڑا طبقہ وہ یہ کہتا ہے کہ جب ہم اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں گے، یعنی کچھ کرنے دھرنے والے بن جائیں گے، کچھ انکم ہو جائے گی، کچھ پیسے آنے والے ہو جائیں گے، تب ہم شادی کریں گے۔ قرآن نے فرمایا وَأَنكِحُوا، کہ اگر کوئی شخص نکاح سے پہلے ضرورت اس کی پوری نہیں ہو رہی ہے، محتاجگی کا شکار ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس نکاح کی برکت سے اس کو مالدار کر دے گا۔ 18ویں پارے کے اندر یہ واقعہ یہ آیت موجود ہے، پوری تفصیل اس کی دیکھی جا سکتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے نکاح کی برکت سے فرمایا کہ اس کی جو ضروریات ہیں اللہ تبارک و تعالی اس کی پوری فرما دیں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ وقت پر شادی نہ ہونا یہ ارتداد کی طرف لے کر کے جاتا ہے، اور بہت سی ایسی مثالیں ہیں۔ ابھی چند دن پہلے اسے بامبے کے اندر بتا رہا ہوں، ایک خاتون کے بارے میں معلوم ہوا کہ عمر ان کی 40 سال ہو گئی ہیں اور وہ کسی نان مسلم سے شادی کرنے جا رہی ہیں۔ اور بھی ایسی بہت ساری لڑکیاں ہیں جن کے وقت پہ شادی نہیں ہوتی ہے تو پھر وہ راستے تلاش کرتی ہیں اور وہ کسی شکل سے دوسرے راستے پہ چلی جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے ارتداد کی ایک بڑی وجہ بے پردگی ہے۔ آج انسان شراب کو تو گناہ سمجھتا ہے، انسان چوری کو تو گناہ سمجھتا ہے، لیکن پردے کو وہ گناہ نہیں سمجھتا، بے پردگی کو وہ گناہ نہیں سمجھتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى۔ اللہ تبارک و تعالی نے امہات المؤمنین کو خطاب کر کے فرمایا اور انہیں ڈائریکٹ ایڈریس کیا ہے، اور ان کے واسطے سے پوری امت کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ حکم دیا کہ خواتین، عورتیں، لیڈیز جتنا ہو سکے اپنے گھروں میں قید رہیں۔ یہ تو چند روزوں زندگی ہے، 40 50 60 70 کسی کو نہیں معلوم۔ جو پرماننٹ لائف آ رہی ہے، جو ایٹرنل لائف آ رہی ہے، جو دائمی زندگی آ رہی، وہاں تو عیش ہی عیش ہے، وہاں کا مسئلہ نہیں ہے، وہاں پہ کوئی پابندی اور وہاں پہ کوئی قید نہیں ہے، وہاں تو عیش ہی عیش کرنا ہے۔ اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے امہات المؤمنین کے ذریعے سے یہ امت کے لوگوں کو خطاب کر کے فرمایا کہ اپنے آپ کو گھروں میں رکھو، اور جو جاہلیت کے اندر رسم و رواج تھی، زیب و زینت تھی، ان زیب و زینت کو تم لوگوں کے سامنے نہ دکھاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی نے عورت کو ایک بہترین چیز بنایا ہے اور باعث سکون بنایا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سارے انجمنوں کی وہ زینت بن جائے اور راستے پہ سرے راہ اس کو جو ہے غلط مقصد کے لیے استعمال کیا جائے، بلکہ اس کو اللہ تبارک و تعالی نے ذمہ داریاں دی ہیں، اس کے کام کاج ہیں، گھر کے اندر اس کو رہنا ہے، خدمات انجام دینے ہیں، اس کو گھر کے اندر رہ کر کے اپنی ذمہ داریاں انجام دینا چاہیے۔ لیکن آج اس بے پردگی کی وجہ سے جتنی برائیاں عام ہو رہی ہیں ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جب آگ اور پٹرول اکٹھا ہوگا تو نتیجہ آگ لگنا ہی لگنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کا علاج بتا دیا ہے، مرد کو بھی بتایا ہے، عورت کو بھی بتایا ہے کہ تم اپنی آنکھوں کو چھپا کر کے رکھو، اور عورت کو اس سے پہلے ایک دوسرا اسٹیپ بھی بتا دیا کہ تم اپنے آپ کو گھروں کے اندر رکھو تاکہ اس سے بے پردگی ختم ہو جائے۔ لیکن آج بے پردگی اپنے عروج پر ہے، اور اس کی بہت سی بڑی بڑی جگہیں جہاں پہ بے پردگی ہوتی ہے، مثال کے طور پہ جہاں پہ کوئی ایجوکیشن کا سسٹم ہوتا ہے، مخلوط نظام تعلیم ہوتی ہے، وہاں پہ اس چیز پہ کنٹرول نہیں ہو پاتا ہے۔ اس لیے خاص طور سے مسلم جن کو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کی دولت سے نوازا ہے، ان کو چاہیے کہ پہلی کوشش میں وہ ایسے ادارے اور ایسے اسکول قائم کرے جہاں پہ صرف اور صرف گرل ایجوکیشن کا سسٹم ہونا چاہیے، اور وہ پورے مسلم مینجمنٹ کے ساتھ ہونا چاہیے، جس کے اندر وہ دینی تربیت کریں، ذہنی تربیت کریں اور پردے کے ساتھ ان کو تعلیم دیں۔ یہ سسٹم بنانا چاہیے۔ اسی طریقے سے ارتداد
کہ ایک بڑی وجہ فقر و فاقہ بھی ہے۔ حدیث پاک میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرا، محتاجی اور ضرورت ممکن ہے کہ وہ کفر میں تبدیل ہو جائے۔ آج بہت سے ایسے بھی مسلمان اور ایمان والے ہیں جن کو پیسوں کی لالچ دے دی جاتی ہے اور اس لالچ کی وجہ سے وہ ایمان چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ ذمہ داری یہ ان مالدار ایمان والوں کی ہے جو ان کے آس پاس میں رہتے ہیں، پڑوس میں رہتے ہیں اور ان کی خبرگیری کر سکتے ہیں۔ چاہیے کہ ان کی دیکھ ریکھ کریں، اس لیے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مالداروں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا ہے وہ صرف انہی کا حق نہیں ہے، للسائل والمحروم، اس مال کے اندر سوال کرنے والے کا بھی حق ہے اور ایسے شخص کا بھی حق ہے جو ضرورت مند ہے لیکن وہ سوال نہیں کرتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کی دستگیری، ان کی ضرورت کی دیکھ ریکھ کرنا، یہ ایسے مالداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ قدم بڑھائیں اور وہ اپنے پاس پڑوس میں دیکھیں کہ کون ایسا ضرورت مند ہے جس کی ہم ضرورت کو پوری کر سکتے ہیں تاکہ وہ کفر کے راستے پر نہ جائے۔ آج ایک بڑا طبقہ اس طریقے سے وہ کفر کے راستے پہ جا رہا ہے، ان کو لالچ دی جاتی ہے، پیسے دکھائے جاتے ہیں اور پرکشی چیزیں ان کے سامنے پیش کر دی جاتی ہیں جس کی وجہ سے وہ ایمان کو چھوڑ کر کے کفر کو اختیار کر لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک بڑی وجہ ہے غلط صحبت، ایسے لوگوں کی ہم نشینی جو غلط راستے پہ چل رہے ہو۔ حدیث پاک میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا الرجل عن دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، انسان اپنے دوست کے راستے پہ چلتا ہے۔ دین کا مطلب یہاں پہ ہم اس کا ریلیجن بالکل ایگزیکٹ صحیح ترجمہ نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ اس کا سینس لیا جائے تو جو دوست کا طریقہ ہوتا ہے ساتھ میں رہنے والا بھی اسی طریقوں کو اختیار کرتا ہے۔ چنانچہ جب کوئی شخص کسی سے دوستی اختیار کرے تو یہ دیکھے کہ میرا دوست کیسا ہے، اس کی روش کیسی ہے، اس کا طریقہ کیسا ہے، اس کا کیریکٹر کیسا ہے، اس کا بیہیویئر کیسا ہے، اور پھر اس کے بعد اگر وہ چیزیں ساری اس کی غلط ہیں تو اس سے وہ اپنی دوستی کو ختم کر دے۔ لیکن آج چونکہ غلط صحبت کا اثر جلدی ہوتا ہے، اس لیے آج بہت سے ہمارے ایسے نوجوان ہیں اور نوجوان بچیاں بھی ہیں جو غلط دوستوں کی وجہ سے غلط راستے پہ جا رہی ہیں، اس لیے اس کی بھی نگرانی ہونی چاہیے۔ تو یہ چند وجہیں ہیں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کی ہیں، اس کے علاوہ اور بھی وجہیں ہو سکتی ہیں ارتداد کی، لیکن یہ بنیادی وجہ ہیں جن میں سے مثال کے طور پہ میں نے آپ کے سامنے یہ بیان کیا کہ ان کی دینی تربیت نہیں ہوتی ہے، اسی طریقے سے وقت پہ ان کی شادیاں نہیں ہوتی ہیں، اسی طریقے سے پردے کا اہتمام نہیں ہوتا ہے، ایسے ہی ان کے ساتھ فقر و فاقے کا مسئلہ ہوتا ہے، ضرورت کا مسئلہ ہوتا ہے، پھر ایسے ہی غلط صحبت کا مسئلہ ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مغربی تہذیب کا اور یورپین کلچر کا بھی اثر ہے کہ ساری چیزیں سوشل میڈیا پر دکھائی جا رہی ہیں۔ اب تو ڈش کا بھی مسئلہ نہیں رہ گیا، ٹی ویز کا بھی مسئلہ نہیں رہ گیا، اب تو ویب سیریز کا مسئلہ آ گیا ہے، چھوٹی چھوٹی کلپس بنائی جاتی ہیں اور اس کے ذریعے سے ان کے ذہن کو ڈائیورٹ اور ان کی ذہن کو پھیرا جاتا ہے، اسلام کے راستے سے ان کو کہیں اور ہٹایا جاتا ہے۔ اس لیے ان تمام چیزوں پہ غور کر کے اس کا سلوشن اور حل نکالنے کا سب سے بہترین طریقہ وہی ہے جو بتایا گیا کہ اس کی کاٹ کی جائے، کہ ان کی تربیت کی جائے، ان کے پردے کا اہتمام کیا جائے، ان کو فقر و فاقے سے بچانے کی کوشش کی جائے، مغربی تہذیب سے ان کو متاثر نہ ہونے جائے۔ یہ تو ارتداد سے بچانے کے کچھ اسباب ہو گئے۔ آخر میں یہ بات بھی ذکر کر دی جائے کہ ارتداد کا نقصان کیا ہے۔ جو لوگ مرتد ہو جاتے ہیں، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ دونوں آیتوں کا ترجمہ اور اس کا خلاصہ میں بیان کر دے رہا ہوں کہ جو شخص تم میں سے اپنے دین سے پھر گیا اور وہ مرتد ہو گیا اور وہ اسی حالت میں یعنی کفر کی حالت میں مر گیا تو وہ اس دنیا کے اندر خسارہ میں ہے اور تباہی اور بربادی میں ہے، اس کے سارے اعمال ضائع ہو گئے اور آخرت میں بھی اس کا نتیجہ نکلے گا، اور پھر نتیجہ اس سے بھی بڑھ کر کے یہ ہوگا کہ جہنم اس کا ٹھکانہ بن جائے گا۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور تمام حضرات کو بھی ایمان پہ استقامت نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جب تک ہم سب کی سانس ہے ایمان پہ چلنے والا بنائے، اور ہماری آنے والی نسلوں کو اللہ تبارک و تعالی ایمان پہ باقی رکھے، اور قیامت تک کی جو نسلیں آئیں گی ایمان والے اللہ تعالی سب کی حفاظت فرمائے، اور کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس ایمان کی برکت سے ہم سب کو بلا حساب و کتاب
جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔